والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصيام في هذا الشهر صوم يوم عاشوراء الذي يوافق غدا بمشيئة الله عز وجل. صيام هذا اليوم يكفر الله تعالى به ذنوب سنة كاملة قد مضت، كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية. ومخالفة لليهود ينبغي لنا أن نصوم يوما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصوم هذا اليوم، فلما سأل قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن الأفضل أن يصوم المرء التاسع والعاشر، من لم يستطع أن يصوم التاسع فليصم العاشر والحادي عشر. ومن أهل العلم من يقول أن أكمل الصيام 3 أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر. ومما ينبغي لنا أن نعلمه أيها الأحبة أن ما تفعله الرافضة في هذا اليوم، في يوم عاشوراء، من الصد عن سبيل الله عز وجل، ومن السب والشتم وضرب الصدور وسل السيوف، هذه أعمال منكرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب الاتباع والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى يجعلنا متبعين لا مبتدعين، هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم آمين। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और मुकम्मल तरीन पूरे तौर पर दरूद व सलाम उसके रसूल, उसके हबीब, हमारे इमाम, हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, आपके असहाब पर, और उस पर जिसने क़यामत तक आपका रास्ता इख्तियार किया और आपकी हिदायत से राहयाब हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि हम सभी का इन्हीं में शुमार हो जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार किया और आपकी हिदायत से राहयाब हुए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाजिबुल एहतराम भाइयों, मुअज़्ज़ज़ साथियों, अज़ीज़ बच्चों, ये मुहर्रम का महीना है जिस महीने से इस्लामी तारीख़ का नया साल शुरू होता है। इस तरह हम और आप एक नए साल में दाखिल हो चुके हैं। सन 1437 हिजरी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए तकरीबन 1437 साल हो चुके। और ये भाइयों तारीख़, ये हिसाब, इसकी इब्तिदा उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने की थी अपने ज़माने में। मशवरा लिया, कई बातें हुई, अल-मुहिम खुलासा कलाम, उन्होंने कहा जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की उसको हम पहला साल मान लेते हैं, और इसका हिसाब ये चाँद से किया जाता है जो हर महीना 29 या 30 पर मुश्तमिल होता है, फिर नए महीने का चाँद निकलता है, और इसी से जब हम हिसाब करेंगे तो हज और रोज़ा पता चलता है। और ऐसे ही भाइयों और मुहतरम साथियों, जो और मसले मसाइल हैं शरीयत में, अदद के एतबार से, गिनती के एतबार से, मसलन औरतों का इद्दत का मसाइल इसी महीने से जोड़ा जाता है। ऐसे ही बच्चे या बच्ची की बुलूगत के मुताल्लिक़ या बालिग होने के मुताल्लिक़ 15 साल और निशानियां हैं, उन निशानियों में से 15 साल मुकम्मल होना, तो यही इस्लामी तारीख़ से हिसाब लिया जाएगा। अगर 15 साल हो गया तो बच्चा या बच्ची बालिग हो गया या हो गई। भाइयों और मुहतरम साथियों, तो ये इस्लामी तारीख़ है। लेकिन अफसोस है कि जिस तरह हम कमज़ोर हो चुके हैं बहुत एतबार से, हम मगरिबी तहज़ीब या काफिरों की तक़लीद कर रहे हैं,
کئی چیزوں میں ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو ایسے تاریخ اور حساب کے بھی مسئلے میں اللہ المستعان ہم انہی کے پیچھے ہیں، جبکہ ہمیں الگ ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ لے کر انہوں نے یہ ایک الگ تاریخ، الگ حساب مسلمانوں کے لیے انہوں نے تجویز کیا۔ بہرحال اللہ المستعان، ہم مسلمانوں کی دوری صرف یہی تاریخی پر نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں ہے، اور مین وجہ ہے دین سے دوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالیم سے دوری، جس کے وجہ سے آج ہم اس طرح بھائیوں ذلیل اور رسوا ہیں اس دنیا میں۔ بہرحال بھائیوں اور محترم ساتھیوں، دوسری بات یہ ذکر کر رہا ہوں، یہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہتر اور افضل روزہ محرم کا ہے۔ فرائض کے بعد، یعنی رمضان کا روزہ فرض ہے، تو فرض کے بعد سب سے بہتر اور افضل روزہ محرم کا ہے، خصوصاً بھائیو عاشورہ کے دن کا روزہ، جو کل ہے عاشورہ، آج نہیں ہے۔ کیلنڈر کے اعتبار سے آج ہے، لیکن چاند کے اعتبار سے کل ہے، تو بھائیو کل کا یہی مین ہے۔ کل کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کا گناہ معاف کر دیتا ہے، جس طرح صحیح امام مسلم کی روایت ہے۔ اور اس لیے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں بھائیو ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم مسلمان الحمدللہ ہم سب سے افضل اور بہتر ہیں، جس طرح کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے بہتر اور افضل ہیں، تو ہمارا دین بھی بھائیو سب سے بہتر اور افضل ہے۔ بلکہ ہم اگر آخری امت ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہونے والے ہیں، اور ہم داخل ہوں گے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیوں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ادیان کی مخالفت کرتے تھے۔ یہودی بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے آج کے دن موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیا، اور اس کے بالمقابل ان کے دشمن فرعون اور فرعون کی قوم کو غرق کیا۔ تو یہ عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا۔ اس سے واضح ہوا کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات ہیں، کچھ ایسی باتیں یا اس کی خوشیاں یا کوئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے، تو اس کو اللہ کا شکر کرتے ہوئے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ان کی قوم بھی موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے روزہ رکھنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو کہا کہ ہم حقدار ہیں، ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ موسیٰ سے تم سے کہیں زیادہ گہرا ہے، اس لیے ہم مسلمان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، یہودیوں کی طرح نہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ نہ عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 10 کے ساتھ۔ تو اس طرح بہتر اور افضل ہے کہ ہم 9 اور 10 رکھیں، لیکن اگر جس سے چھوٹ گیا 9 کو نہیں روزہ رکھ سکا تو 10 اور 11 رکھ لے تاکہ مخالفت ہو جائے، اور اگر صرف 10 رکھ لیا تو انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہوگا، لیکن یہ بہتر اور افضل کی بات ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اب اس کے بعد میں ایک نیا موضوع آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عاشورہ کا دن ہے، یہودی بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، اب تو اکثر روزہ کیا رکھتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں یہاں تک۔ عیسائی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، قریش بھی بھائیوں اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبوت سے پہلے آپ نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور اس طرح دیکھیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ شروع اسلام میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تو بھائیو منسوخ ہو گیا، لیکن مسنون رہا روزہ، اور اس طرح روزہ رکھنا اس کی مشروعیت باقی رہی، لیکن فرض سے یعنی یہ مسنون ہو گیا، فرض سے اس کو سنت میں منتقل ہو گیا، فرض کے بجائے مسنون ہو گیا۔
تو بھائیو اس طرح دیکھیں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، اور اسلام میں بھی اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یا اب وہ سمجھیے آج جو بھی ہے آج کی ان کے نزدیک ایک فضیلت ہے، تو اس طرح وہ بھی ناچ گا کر تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں بھائیو ایک اور فرقہ جو اسلام کا نام لے رہا اس کا کچھ اور طریقہ ہے۔ آج کے دن وہ آج کچھ اور کرتے ہیں بھائیو، تعزیہ نکالتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، اور پھر ایسے ہی وہ کربلا کی زیارت اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ نقشہ کھینچتے ہیں، پھر یزید ابن معاویہ بلکہ اور صحابہ کرام ان کو برا بھلا کہنا، رونا گانا، اور ان کے علماء رونے گانے بلکہ آنسو بہانے پر بہت فضائل بیان کرتے ہیں، اسی لیے یہ مکاری کرتے ہیں، زبردستی بھی دکھانے کے لیے روتے ہیں۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، تو یہ الحسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کا قصہ کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ جب نکلے کیوں نکلے، پھر صحابہ کرام کا موقف کیا تھا، پھر ان کا موقف شرعی اعتبار سے کہاں تک صحیح تھا، نکلنا یا نہیں نکلنا، پھر ایسے ہی جو اس کے بارے میں شیعہ سے یا جو ان سے متاثر ہیں بہت لمبی چوڑی باتیں اور واقعات کھینچتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہاں تک واقعات صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو کیا صحیح ہے، اس کے متعلق میں آپ سبھی حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، جتنی بات ہو سکے آج، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر دوبارہ دوسری ملاقات میں۔ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، سب سے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ تاریخی اعتبار سے سمجھ سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کسی کو نہیں کہا کہ ہمارے بعد یہی خلیفہ ہوں گے، لیکن صحابہ کرام نے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثوں سے، آپ کے اشارات سے، خصوصاً کی مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ یہی نماز پڑھائیں گے، یہی نماز پڑھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت وہ کرنے لگے۔ یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیوں خلیفہ بنایا، یعنی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ الا نرضى من رضيه نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کہ جو دین کے مسئلے میں جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا، تو کیا ہم ان سے دنیاوی امور کے لیے راضی نہ ہو جائیں، خوش نہ ہو جائیں، اتفاق نہ کریں؟ تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد انہوں نے وصیت کی عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، ابو لؤلؤ المجوسی لعنہ اللہ نے جو نماز میں فجر کے نماز میں حملہ کیا، تو انہوں نے 6 لوگوں کو ان کے بارے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اور انہیں بشارت بھی ملی جنت کی، ان میں سے مشورہ کر لیا جائے، کسی کو منتخب کیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو باہر کر دیا اور کہا میں ان میں سے منتخب میں کرتا ہوں۔ یہ سب سے مشورہ لینے لگے، یہاں تک کہ بوڑھیا عورتوں سے بھی مشورہ لینے لگے۔ بہت بڑا یہ سمجھے ایک ٹینشن اور ایک تھا۔ المہم انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اس طرح مشورہ لینے کے بعد خلیفہ بنایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم جانتے ہیں اسلام بھائیوں مشرق مغرب میں کافی تیزی سے پھیلتے ہوئے چلا جا رہا تھا، کوئی اس کا مد مقابل نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، بلکہ ذرا آپ سوچیں سبحان اللہ، یہی جزیرۃ العرب ہی کے یہ مسلمان آج سے 15 سال 20 سال پکڑ لیجئے، بلکہ بالضبط 8 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری یعنی مدینہ میں، اور پھر اس کے بعد 2 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت لے لیں، 1 سال عمر رضی اللہ عنہ، تقریباً یعنی 11 سال کے اندر یہ جو آپس میں لڑائی ان کی ختم نہیں ہوتی تھی، 40 سال تک لڑتے رہتے تھے ایک اونٹ کی وجہ سے، یہ آپس میں جو لڑتے رہتے تھے 40 سال تک لڑائی ان کی ختم نہیں ہوتی تھی، آج یہ لوگ اس طرح متفق متحد ہو گئے کہ ایک ہی وقت دنیا کے 2 سپر پاور طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک فارس، ایک ہی وقت بھائیو، یہ بھی سوچیں آپ، اور فارس کو تو جڑ سے کاٹ کر ختم کر دیا، فارس کا وجود، کسریٰ کا وجود ختم ہو گیا،
اور یہ رومیوں کو بھائیوں چھوڑنا پڑا اور جا کے یورپ میں جا کر وہ پناہ لیے، پھر یہاں اندلس تک بھی وہاں تک پہنچا یہ اسلام۔ تو بہرحال اب خفیہ تحریکوں نے کہا اب اسلام کا مقابلہ کرنا یہ ناممکن ہے، اب سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈالو، آپس میں اختلاف، آپس میں فتنہ۔ اور اس طرح اس میں عبداللہ ابن سبا الیہودی جو یمن کا تھا، یہودی تھا، یہ کامیاب رہا اور یہ اسلام کا دعویٰ کیا۔ اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر مختلف علاقوں میں جاتا رہا، جہاں دیکھا جوش میں ہے، جو نوجوان ہیں جن کے پاس کم علم ہے، صحابہ کرام سے ربط ضبط ان کا کم ہے، ان کو اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے کانوں میں سمجھیے باتیں بھرنے لگا۔ یہ بھی الگ ہی ایک موضوع ہے طویل، اور سب تہمت، سب جھوٹ، یہاں تک بات لمبی ہو گئی۔ وہ آگے مدینہ، اور پھر اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سمجھ رہے تھے ہم حل کر رہے ہیں، اور اصل شر کا دروازہ اب کھلا۔ اب بھائیو مسلمان بغیر خلیفہ کے، خلیفہ یہ تو شہید ہو گئے، انہوں نے وصیت بھی نہیں کی، اب کیا کرے؟ اب جو مدینہ میں تھے جس میں یہ بھی فتنے میں شریک ہونے والے تھے، انہوں نے ڈھونڈا تو کہا سب سے بہتر علی رضی اللہ عنہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ابھی یہ فتنے کا وقت ہے، میں نہیں یہ قبول کروں گا، لیکن اور بھی صحابہ کرام نے تاکید کی اور اس طرح اصرار کیا تو راضی ہو گئے۔ جب یہ راضی ہو گئے تو شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا یہ کیسا خلیفہ بن رہے، خلیفہ کو شہید کر دیا گیا ہے، پہلے جس نے قتل کیا ہے ان سے قصاص بدلہ لیا جائے پھر خلیفہ کی بات ہوگی۔ بہرحال بات لمبی، 5 سال اس طرح اختلاف، فتنے، اضطرابات، اور اس طرح مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوئی۔ تعجب نہ کریں بھائیو، یہ اللہ نے پہلے سے مقدر کیا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، اور جو اللہ کی تقدیر ہے تو ادھر پھر آپ کہیں یہ کیسے، یہ کیوں، یوں، یہ نہیں ہے، اللہ نے مقدر کیا تھا۔ اس میں بھی ایک آزمائش، ایک ابتلا تھا۔ بہرحال اس طرح پھر اختلاف، فرقے ادھر سے شروع ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت، آل البیت کی محبت کا دعویٰ کیا، اس طرح ایک شیعہ آ کے جا کے رافضہ بن گئے۔ کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی، علی کو رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرائے، وہ خوارج۔ پھر ان خوارج نے آپس میں کہا کہ آج یہ مسلمانوں کے شر کے اسباب یا سبب 3 لوگ ہیں، علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص۔ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس طرح عافیت مل جائے گی اور پھر یہ شر فتنہ ختم ہو جائے گا۔ کہ بھائیوں کبھی کبھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں علاج ہے جس سے مزید فتنہ بڑھتا ہے، اور آج آخری جو احداث ہوئے عالم اسلامی میں اکبر دلیل ہے۔ کچھ لوگوں نے خیر چاہا لیکن پتہ چلا کہ یہ نتیجہ زیادہ برا تھا، کاش وہ پہلے ہی صبر کر لیتے جس کیفیت میں تھے۔ بہرحال اس طرح یہ 3 خارجی انہوں نے اتفاق کیا ایک ہی رات میں تینوں کو ماریں گے۔ بہرحال یہ بھی قصہ طویل، ہمارا اصل موضوع نہیں، اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بچ گئے، عمرو بن العاص کی جگہ پہ خارجہ ایک دوسرے جو نماز کے لیے نکلے وہ قتل کر دیے گئے، اور عبد الرحمن بن ملجم علی رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت نہیں کی، کہا جو مسلمان بہتر سمجھیں ان کو خلیفہ بنائیں۔ انہوں نے الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، 6 مہینہ تک یہ خلیفہ رہے، اور ادھر دونوں طرف سے تیاریاں شروع ہو رہی تھی، شام اور عراق، اور عراق والوں کے ساتھ حجاز والے بھی تھے، ایک لمبی جنگ ہونے والی تھی۔ الحسن رضی اللہ عنہ نے یہاں سبحان اللہ آخرت کو ترجیح دی، اور انہوں نے اتحاد اور اتفاق کے خاطر انہوں نے خود کہا میں خلافت سے ہٹ جاتا ہوں، اے معاویہ رضی اللہ عنہ آپ ہی خلیفہ بن جائیں۔ اس طرح وہ عام الجماعہ، مسلمان متفق ہو گئے، اور اس سال کا نام ہوا عام الجماعہ۔ اس طرح 20 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، سب کچھ الحمدللہ امن، اطمینان، فتنے فساد ختم ہو گئے، یا اس بیچ میں رکے رہے، کوئی اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں رہی، بلکہ جہاد اور اس طرح فتوحات اسلامیہ سمجھیے ہوتے رہے، اور مسلمان اور کافروں تک اسلام پھیلانے لگے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو جانے کے بعد سن 60 ہجری میں ان کا اجتہاد رہا کہ شاید ابھی بھی لوگ فتنے سے قریب ہیں، اور ابھی بھی پورا نظام ضبط ہے، تو کیوں نہ اپنے ہی لڑکے یزید کو خلیفہ بنا دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر
ہم مثلا اوروں میں یہ خلافت کی بات کروں تو ہو سکتا ہے پھر فتنے ہو جائیں. ان کا اجتہاد رہا بہرحال، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اجتہاد صحیح ہو. بہرحال انہوں نے یزید اپنے لڑکے کو خلیفہ بنا دیا. یہاں سے بھائیو اب پھر بہت سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، خصوصاً الحسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن الزبیر، مدینہ والے بھی. انہوں نے کہا اب تک نظام شورا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ دار کو نہیں خلیفہ بنایا، عمر کو بنا. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دوسرے میں، انہوں نے بھی عثمان سے پھر علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کہا ہمارے لڑکے الحسن خلیفہ ہوں گے، بلکہ مشورہ لیا جائے. یعنی نظام شورا ختم کر کے بادشاہت کا دروازہ انہوں نے کھول دیا. تو یہ اس سے تکلیف ہوئی. اور خاصتاً بھائیو ابھی بھی صحابہ کرام کا دور تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 50 سال ہوا تقریباً. صحابہ کرام کی بھی کافی تعداد تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، افاضل الصحابہ تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جلیل القدر صحابی، جن کے ترجمہ میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یزید خلیفہ بنا وہ بڑے بڑے صحابہ تھے. مثلا ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ان سے بھی زیادہ حقدار تھے، بلکہ ان کے والد سے بھی زیادہ حقدار تھے، وہ ان کی تعبیر ہے. بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، تو یہ یہاں سے اب بات شروع ہوئی. الحسین رضی اللہ عنہ، الحسن رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو گیا. الحسین رضی اللہ عنہ یہاں اب انہوں نے بیعت نہیں دی، اور پھر وہاں کوفہ والوں نے ان کو اب سمجھیے بلانے لگے اپنے پاس کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہو کر ہم یہ یزید جو اس کا حقدار نہیں، اس کو ہم ہٹاتے ہیں. اس سے پہلے بھائیو یہ ذکر کرنے سے پہلے الحسین رضی اللہ عنہ کی کچھ فضیلت بیان کر رہا ہوں، تاکہ بعد میں یہ سمجھایا جائے کہ جن لوگوں نے قتل کیا کن کو قتل کیا. الحسین رضی اللہ عنہ بھائیو یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لڑکے ہیں. سن 4 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. اس طرح یہ چھوٹے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. اور یہ ان کی والدہ کون ہیں؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یعنی کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں سب سے زیادہ قریب یہی الحسین رضی اللہ عنہ تھے اس وقت. الحسن رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا. اور یہ بھی ہم نے اپنی سیرت میں اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ کیا حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں اور وہ سن سکتے ہیں. تو بہرحال بھائیو الحسین رضی اللہ عنہ یہ اس طرح ان کا یہ مقام اور یہ درجہ ہے. ان کے فضائل کے متعلق ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کی روایت امام احمد نے کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ الحسن اور حسین یہ دونوں جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. جنتیوں کے بھائیو یہ عام فضائل نہیں ہیں، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ان کی والدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اور ان کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ادھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بعد میں قتل کرنے والوں کا جرم آسان نہیں ہے. اور یہ بھی میں بیان کروں گا کچھ لوگوں کو بہت آسانی سے بری کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں کہ کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے. آسان نہیں ہے. دوسری فضیلت بھائیو صحیح امام بخاری کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے. ان کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا، فتویٰ پوچھ رہے حج کے ایام میں، کہ اگر کسی نے مچھر کو مار دیا حالت احرام میں تو کیا اس کا فدیہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے جرائم میں آگے رہتے ہیں، اور جب چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں نا تو وہاں بہت زیادہ تقویٰ پرہیزگاری ظاہر کرنے لگتے ہیں. تو کہا کہ دم البعوض، یہ مچھر کو مارنا احرام کی حالت میں کیا فدیہ ہے، کیا سزا ہے؟ تو اور لوگوں سے کہنے لگے
کہ دیکھو یہ اہل العراق عراقی ہے، یہ مچھر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ انہوں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ الحسن و حسین یہ دونوں اس دنیا میں ہمارے لیے خوشبو ہیں، ہمارے لیے خوشبو ہیں، ہمارے خوشبو ہیں یہ۔ ایسے ایک تیسری حدیث جس کی روایت یہ بھی امام احمد نے کی ہے، امام احمد کرتے ہیں فضائل الصحابہ میں یعلا العامری سے، یعلا العامری کہتے ہیں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا الحسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت جو بھی ہے انہیں کا ایک ٹکڑا ہی ہے، پکڑنے لگے، دوڑانے لگے، بچے ہوتے نا پھر بھاگنے لگتے ہیں، بھاگنے لگے، بہرحال پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا، پھر بوسہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر، ان کے منہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بوسہ دیا، چوما انہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احب حسینا فقد احبنی، کہ جس نے حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی تو اس نے ہم سے محبت کی، اور کہا الحسین سبط من الاسباط، کہ یہ ہمارے حصے میں سے یا ہمارے ایک ٹکڑا ہے، یا ایک خیر میں ایک امت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ۔ تو بھائی وہ چند ان کے فضائل، بہرحال اب ذکر کر رہا ہوں کیا اسباب ہے، کیوں الحسین رضی اللہ عنہ نکلے، اور یہ نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، خاصتاً صحابہ کرام نے انہیں سمجھایا۔ تو پہلی بات بھائیو یہ جانے کہ اولا پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا، اللہ نے مقدر کیا تھا۔ پھر ایسے ہی انہوں نے جب دیکھا کہ نظام شورا سے اب بادشاہت میں پلٹ دیا گیا خلافت کو، اور ہر کوئی اب یا اپنے لڑکے کو اب یہ خلیفہ بنا رہے، تو یہ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور ان کے ساتھ اور بھی نہیں پسند انہوں نے کیے، جس طرح عبداللہ بن زبیر، اور انہوں نے بیعت بھی نہیں دی یزید کو، انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ بہرحال اب اس طرح یہ دونوں حضرات نکل گئے مدینہ سے مکہ۔ مدینہ کا جو والی تھا، گورنر تھا، وہ بیعت لینا چاہا، لیکن زبردستی بھی اس نے نہیں کی، یعنی قوت اس نے نہیں استعمال کی، رات ہی رات یہ لوگ کہاں مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، نکل گئے مکہ۔ اب مکہ جب پہنچے تو لا شک لوگوں کے نزدیک معروف ہے کون ہے الحسین رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اب وہاں جب مکہ پہنچے تو کوفہ والوں کے بھی خط آنے لگے، لیٹر آنے لگے، بلا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر الحسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کو بھیجا، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، کہا کہ جا کر کوفہ میں دیکھو اور کہاں تک وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ہمدرد ہیں، اور کہاں تک صحیح ان کا عزم مصمم ہے۔ مسلم ابن عقیل اس طرح پہنچے الکوفہ، کوفہ گئے، المختار ابن ابی عبید کے پاس رہے، پھر اس کے بعد ایک ہانی ابن عروہ کے گھر رہے، وہ بھی سمجھے ان کے ساتھ رہے، اور آپس میں اپنی وہ دیکھنے لگے، لوگوں میں دعوت دینے لگے۔ اس طرح پھر مسلم ابن عقیل نے لیٹر بھیجا الحسین رضی اللہ عنہ کو کہ 12,000 لوگ تیار ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ یہ ہمارا یہ لیٹر پہنچے، خط پہنچے تو آپ آ جائیں، یہ سب آپ کو بیعت کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے متفق ہیں، آپ کو بیعت کر رہے ہیں۔ اس طرح بھائیوں انہوں نے پلان بنا لیا الحسین رضی اللہ عنہ کہ جب اتنی تعداد میں ہیں اور وہ ان کو پسند کر رہے ہیں، یزید کو نہیں پسند کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ نکلنا ہمارے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کا کیا موقف رہا اور تابعین کا کیا موقف رہا؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہاں اچھی بات ہے جائیے؟ انہوں نے کیا مشورہ دیا بھائیوں؟ جو آتا ہے ان کے بارے میں سبھی نے ان کو کہا اب نہیں نکلے،
عراقیوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ بھی میں ذکر کروں گا آئندہ۔ تو بھائیو اس میں سے کئی لوگوں نے سمجھایا، ان میں انہی کے بھائی محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ نے، محمد ابن الحنفیہ، محمد ابن علی رضی اللہ عنہ کے لڑکے، لیکن ان کی ماں بنو حنیفہ کی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی، فاطمہ سے صرف الحسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ویسے علی رضی اللہ عنہ کے کئی اولاد تھے، اس میں آئے گا ابو بکر بھی نام تھا، عثمان اور عمر، یہ بھی یہ بات آئے گی بعد میں۔ تو بھائیو اس طرح محمد بن حنفیہ نے بھی سمجھایا، اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ نہیں نکلیں۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عباس، انہوں نے بھی سمجھایا، اور ایک مرتبہ انہوں نے تو یہ کہا کہ دیکھو اگر کوفہ میں امیر کوئی نہیں ہے اور یہ آپ کو اپنا امیر تسلیم کر رہے ہیں، امیر کو انہوں نے ہٹا دیا اور یہ متفق ہیں اس بات پر، تو جانا تو مناسب ہے، لیکن اگر ان کا امیر ہے اور پورا کنٹرول کیا ہوا ہے تو آپ کا نکلنا حقیقت میں فتنے کے لیے وہ آپ نکل رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے، اور شاید اس کا ایک معنی مطلب یہ بھی ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے آپ نکلیں، مقصد تھا کہ ان کو تاخیر کرنا تاکہ اس بارے میں نہیں سوچیں، تو انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ ان کے دھوکے میں نہ جائیے، اور اگر آپ کو نکلنا ہے تو یمن میں جا کر دیکھ لیجئے، یمن میں پہنچے، وہاں آپ کے والد کے کافی سمجھیے ساتھی ہیں، کافی محب ہیں، پھر آپ حالات دیکھیے، حالات اگر مناسب رہے گا تو آپ اس وقت پھر فیصلہ کریں۔ اس سے بھی بھائیو یہ بات واضح ہو رہی ہے، ایک کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں یمن اور جا کے بغاوت کریں، مقصد تھا کہ تاخیر کریں تاکہ بعد میں فیصلہ کریں۔ اور ایک دوسرا معنی مطلب ہو سکتا ہے کہ الحسین رضی اللہ عنہ کے نکلنے پر انہوں نے انکار نہیں کیا شرعی اعتبار سے، لیکن سیاسی اعتبار سے انہوں نے انکار کیا، یعنی وقت کے اعتبار سے۔ بہرحال جب انہوں نے رفض کر دیا ان کی بات، تو انہوں نے آخری نصیحت یہ دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ اچھا جب آپ نے عزم مصمم کیا نکل ہی رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ نہ نکالیں، یہ بھی انہوں نے نہیں مانا۔ بہرحال بھائیو ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ ان کے بارے میں آتا ہے جب الحسین رضی اللہ عنہ نکل پڑے تو یہ بعد میں نکلے، 2 رات کی مسافت پر پہنچے، الحسین رضی اللہ عنہ سے ملے، اور انہوں نے نہایت ہی مہم بات کہی۔ دیکھیے کہا ان اللہ خیر نبیہ بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ وانکم بضعۃ منہ ولا یلیہا احد منکم ابدا وما صرفها اللہ عنکم الا للذی هو خیر لکم فارجعوا۔ کہا کہ اے حسین رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح آپ نے دی، تو انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، اور تم لوگ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے ہو، ایک ٹکڑے ہو، اور تم میں سے کوئی اس منصب پر نہیں پہنچے گا کبھی بھی۔ سبحان اللہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے، الحسین یا الحسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے اب تک کہیں بھی خلیفہ نہیں بنے۔ ابن عباس بعد میں آئے گا، اموی کے بعد عبداللہ ابن عباس، ان کی نسل سے وہ خلیفہ بن گئے، 600 سال تک انہوں نے خلافت کی، لیکن یہ نہیں، لیکن بات انہوں نے کیا کہی ابن عمر، وما صرفها اللہ عنکم الا للذی هو خیر لکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تم لوگوں سے ہٹا دیا، کیوں ہٹایا؟ تمہاری اس میں بہتری ہے، تمہارا اس میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر چاہ رہا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 تو نہیں دے گا، ایک تو نبوت بھی تمہارے گھر میں ہو اور پھر خلافت بھی ہو یا بادشاہت۔ بہرحال انہوں نے کہا ارجعوا، یعنی واپس ہو جاؤ، آپ نہیں جائیں، نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو انہوں نے کہا استودعک اللہ من قتیل، کہ جو عن قریب قتل ہونے والے ان کو ہم الوداع اب کہہ رہے ہیں، کہ الوداع ہو اے الحسین، جو عن قریب قتل ہونے والے ہیں۔ آپ جان گئے کہ عراقیوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، بہرحال ایسے عبداللہ بن الزبیر، ان کے بارے میں آتا ہے، کچھ روایتیں تو یہ آتی ہیں کہ انہوں نے تو چاہا، بلکہ کہا کہ نکلو، کیوں؟ اس لیے وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ ان کا صفایا ہو جائے، پھر بعد میں
میرا ہی یعنی میں خلیفہ بن سکوں، اس لیے الحسین رضی اللہ عنہ کے جیتے ہوئے یعنی ہماری طرف تو لوگ نہیں آئیں گے۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ کیسے آپ جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جنہوں نے تمہارے ابو کو، تمہارے باپ کو جنہوں نے قتل کیا، اور تمہارے بھائی کو بھی انہوں نے تلوار چلایا، یعنی الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو۔ بہرحال تب بھی وہ نہیں مانے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ واللہ ہم ان کے سامنے مغلوب رہے، ہماری بات نہیں مانے۔ ایسے ہی سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمنا تھی کہ کاش الحسین رضی اللہ عنہ نہیں نکلتے۔ الفرزدق ایک شاعر بھائیو، یہ بھی راستے میں ملا، اور فرزدق کے شعر بھائیو آل البیت کی سمجھیے ان کی محبت میں کافی اشعار ہیں۔ ان کا ایک شعر مشہور ہے زین العابدین کے بارے میں، وہ بھی ایک لمبا ایک واقعہ ہے۔ ہشام ابن عبد الملک جب آئے حج کرنے کے لیے، حجر اسود چومنا چاہے تو کسی نے سائڈ نہیں دیا، کوئی نہیں ہٹے اور نہیں چوم سکے۔ پھر زین العابدین الحسین کے لڑکے علی آئے تو لوگ ایک سائڈ میں ہو گئے۔ خلیفہ نے تعجب کیا، ارے یہ کون، ان کا یہ مقام جان رہے تھے حضرت، لیکن جان کے یعنی جیسے نظر انداز کر رہے تھے۔ تو الفرزدق اس بیچ میں آ گیا، کہا ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، هذا التقی النقی الطاہر العلم، اور کہا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرف والحل والحرم، کہ آپ نہیں جان رہے، اس کو تو حرم جان رہا ہے، حلال، اور لوگ جان رہے ہیں، یہ خیر خلق اللہ کے بیٹے۔ المہم ان کے فضائل۔ بہرحال تو الفرزدق بھی راستے میں یہ ملا۔ الحسین رضی اللہ عنہ نے مشورہ لیا تو کہا الفرزدق نے انت احب الناس الى الناس والقضاء في السماء والسيوف مع بني امیہ، کہ حقیقت میں لوگوں کے نزدیک آپ سب سے محبوب ہیں، لوگوں کے نزدیک سب سے محبوب ہیں آپ، لیکن قضاء اور قدر، تقدیر تو آسمان میں ہے، اور تلواریں بنو امیہ کے پاس ہیں۔ شاعر تھا، مختصر الفاظ میں اس نے بھی سمجھایا، اور پھر اپنے جب لیٹر دکھانے لگے کہ یہ سب ہم سے بیعت کر رہے ہیں، ان کا نام ہے، یہ نام ہے، اپنے ساتھ آتا بیگ میں لیے ہوئے تھے، تو کہا یخذلونک، آپ کو دھوکہ دے دیں گے، شرمندہ ہونا پڑے گا، ساتھ نہیں دیں گے، پھنسا دیں گے۔ بہرحال تب بھی نہیں مانے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، دوسری طرف یزید ابن معاویہ جو خلیفہ تھے مسلمانوں کے، یہ بھی گہری نظر رکھ رہے تھے الحسین رضی اللہ عنہ پر، اور اس وقت والی مدینہ میں بھی، مکہ بھی خبر پہنچتی رہتی تھی، اس وقت بھی ہاں کچھ دن لگ جاتے تھے، لیکن تب بھی تیزی سے پہنچتے تھے۔ وہ گھوڑوں کے ذریعے، گھوڑا مثلا کچھ گھنٹے آگے پہنچا، پھر وہ لیٹر آگے دیا، ایسا کئی گھنٹوں میں، کچھ دن میں پہنچ جاتے تھے تیزی سے، یہ نہیں کہ سب اونٹ پر آرام سے چلتے تھے، کئی دن یا مہینہ لگ جاتا تھا۔ المہم تو اس طرح والی الکوفہ جو تھا، کوفہ کا جو گورنر اس وقت تھا یا تھے، النعمان ابن بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ رحم دل تھے۔ یہ بھی سمجھیے قتل اور مارنا یا تہمت کے بنا پر لینا، یہ چکروں میں نہیں پڑتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوفہ والے کچھ ان کے طرف مائل ہیں اور کچھ اندر اندر حرکت اور تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھایا سنجیدگی سے۔ بہرحال یزید نے ان کو بدلا، کہا یہ اس کے لائق نہیں ہے، اسے یزید کو حقیقت میں ایک چاہیے جو تلوار چلائے، جو لوگوں کو شدت سے یا پیروں سے کچلتے ہوئے ان کو سیدھا کرے۔ تو اس طرح یزید نے بھیجا عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، اور خبر وہاں بھی پہنچ گئی تھی کہ مسلم ابن عقیل یہ الحسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے آ کر اندر اندر بیعت لے رہے ہیں اور خلیفہ کے خلاف ابھار رہے ہیں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے نام سے لیٹر دیا یزید ابن معاویہ نے، اور کہا کہ ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ مسلم ابن عقیل اندر اندر لوگوں کو ہمارے خلاف ابھار رہے ہیں، تو اس کو پہنچو اور اس کو یا تو باندھ دو، یا تو قتل کر دو، یا تو وہاں سے مناسب جو سمجھو وہاں سے باہر نکال دو۔ اور یہ بھی کہا کہ یا تو اس کے بعد تم آزاد رہو گے، یا تو پھر تمہیں بھی غلام کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو بہرحال اس طرح عبید اللہ ابن زیاد الکوفہ آ گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد الحجاج ابن یوسف سے کم نہیں تھا بھائیوں،
عبید اللہ بن زیاد آیا، اب اس نے بھی اپنے جواسیس کو بھیجا، پورے کوفہ میں وہ بھی چکر لگانے لگے، اور اس طرح پھر پکڑنے لگا وہ جو بڑے بڑے تھے جو موسیٰ مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ اس طرح اور لوگ ڈر گئے اور کچھ لوگ لالچ میں آ گئے۔ اس طرح مسلم ابن عقیل جہاں 12,000 تھے، 12,000 سے زیرو ہو گئے، وہ کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اتنی تیزی سے دیکھیے، جو بھی ہے جب انہوں نے وعدہ کیا تو وعدہ پہ اب جمے رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال اس طرح بیچارے یہ اکیلے ہو گئے، یہاں تک کہ یعنی پانی پینے کے لیے گھر پر دستک انہوں نے دی، ایک عورت آئی، پھر پانی مانگا، پانی پیے، پھر ٹھہرے رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جائیں۔ بہرحال پھر وہ عورت نکلی تو کہا یہ تو شک کی جگہ پہ تم ہو، یعنی یہ ریبہ، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہ ہم بھی شک میں یا تم بھی مشکوک آدمی دکھ رہے ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہوں، میں تمہارے گھر میں رہ سکتا ہوں۔ اس سے بھی رحم آ گیا، گھر میں اس نے اپنے پاس رکھ لیا، کمرے میں چھپا دیا۔ پھر بہرحال اس کا لڑکا آیا جو محمد ابن الاشعث کے پاس کام کرتا تھا، تو اس نے جا کے مخبری کی اور خبر اس نے دے دی۔ پھر اس طرح عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا اپنے آدمیوں کو، اور اس کو اس طرح مسلم ابن عقیل کو پکڑ لیا۔ محمد ابن الاشعث کے ساتھ جب پکڑ کے لے جا رہا تھا محمد ابن الاشعث ان کو، مسلم ابن عقیل کو، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تو رو پڑے مسلم ابن عقیل۔ تو اس نے تعجب کیا کہ آپ جیسے جو ایسے بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، آپ عجیب ہیں، یعنی رو رہے ہیں بچوں کی طرح۔ ایسے کام جو کرتے ہیں ان کا دل پتھر ہونا چاہیے۔ تو کہا واللہ میں اپنے اوپر نہیں میں رو رہا ہوں، اپنے اوپر ترس نہیں کھا رہا ہوں، مجھے رونا آ رہا الحسین جو آج یا کل پہنچنے والے ہیں، ان کے وجہ سے، ان کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے میں رو رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا ہمارا ایک میسج پہنچا سکتے ہو الحسین رضی اللہ عنہ تک؟ انہوں نے کہا ہاں کروں گا انشاءاللہ، بتاؤ۔ کہا کہ پہنچا دو ہمارا یہ میسج کہ نہیں آئے الکوفہ، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس شخص نے ایسا کیا، ایک آدمی کو بھیجا، لیکن اس میں بھی ٹائم لگ گیا پہنچتے پہنچتے، اور وہ کربلا اس بیچ میں پہنچ گئے۔ بہرحال اس طرح اب القصر، الکوفہ کا جو القصر جو محل تھا، جو کہیے خلافت تو نہیں، گورنر کا جو قصر تھا، اس میں اس طرح مسلم ابن عقیل کو پیش کیا گیا عبداللہ ابن زیاد کے پاس، یا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا فیصلہ واضح فوراً بغیر زیادہ سوچے ہوئے قتل کا، لیکن انہوں نے کہا، دیکھا لوگوں میں مجلس میں تو ایک یعنی قریش جو سب سے زیادہ رشتہ داری میں قریب تھے، سعد بن ابی وقاص کے لڑکے عمر، لیکن اللہ المستعان عمر کے بارے میں بھی آئے گا آگے کیا انہوں نے کارنامے کیے، کہاں ان کے والد، کہاں یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کو انہوں نے کہا کہ ان کو بس میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ وصیت کرو۔ ایک سائڈ میں لے کر گئے تو انہوں نے کہا ایک تو ہمارا 700 درہم قرضے ہیں کوفہ میں، ادا کر دینا۔ سبحان اللہ، دیکھیں قرضے کا مسئلہ، دیکھیے وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن قرضے کا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ ادا کر دیجئے ہماری طرف سے، اور دوسری بات ہے کہ جب قتل کر دیا جائے تو کم سے کم ہماری باڈی کا احترام کرتے ہوئے دفنا دیجئے گا زمین میں کھود کے، تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ اور نمبر 3 انہوں نے یہ کہا کہ الحسین رضی اللہ عنہ کو ہمیں ہماری طرف سے یہ اطلاع دے دیں کہ وہ نہیں آئیں۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد کی ہیبت اتنی تھی کہ یہ بھی عمر ابن سعد نے بتایا کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد قصر کے اوپر لے کر گیا اور ادھر سے گردن ماری گئی، گردن نیچے گرا، پھر اس کے بعد لاش بھی پھینکی گئی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو تھے ہانی بن عروہ ان کو بھی مارا گیا، قتل کیا گیا۔ بہرحال قتل کرنے سے پہلے یہی مسلم بن عقیل اولاً تو استغفار اور تحلیل اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا اللہم احکم بیننا وبین قوم غرونا وخذلونا، کہ اے اللہ تو فیصلہ کر ہمارے اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے وعدہ کیا پھر ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا۔ کوفیوں پر بھائیو دیکھیے، اسی لیے یہ بھی آئے گا عاشورہ کے دن جو آج روتے گاتے ہیں، اصل مجرم وہی ہیں، اصل مجرم وہی ہیں، قاتل وہی ہیں، اور وہی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل سے وضاحت ہوگی۔ بہرحال دوسری طرف ادھر الحسین رضی اللہ عنہ کو ابھی نہیں معلوم کیا ہوا یہاں، وہ تو
وہ لیٹر لے کر سمجھیے مطمئن تھے کہ 12,000 آپ کے ساتھ ہیں، ان کی کتابت، ان کے خطوط، اور یہ سمجھ رہے تھے ابھی بھی راستہ ہموار ہے، ہمارے لیے ہے اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طرح یہ 8 ذی الحجہ کو نکلے، اور یہاں مکہ کے والی گورنر عمرو بن سعید بن العاص، یہ بھی سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ بہرحال راستے میں الفرزدق کی بات آئی، لیکن ادھر پھر سے ذکر کر رہا ہوں، ان سے جب ملاقات ہوئی تو یہ بھی آتا ہے کہ الفرزدق نے سمجھایا یخذلونک، کہ یہ دھوکہ دے دیں گے، پھنسا دیں گے آپ کو، شرمندہ ہونا پڑے گا آپ کو۔ قلوبہم معک وایدیہم علیک، ان کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کا ہاتھ آپ کے خلاف ہے۔ دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ہاتھ سے الٹا آپ کی پٹائی کریں گے، قتل کریں گے۔ بہرحال ادھر بھی وہ مانے نہیں، اور ان کے پاس جو پیپر تھے اسی پہ بھروسہ کرتے رہے۔ لیکن جب قریب ہو گئے کوفہ سے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، کوفہ میں جا کر کچھ خبر لو، کیا خبر ہے کیا نہیں ہے۔ یہ شخص گیا، واپس نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے پکڑا گیا، قتل کر دیا گیا، فوراً قتل کر دیا عبید اللہ بن زیاد نے۔ پھر ایک دوسرے شخص کو بھیجا انہوں نے مسلم بن عقیل کے پاس، یہ بھی شخص پکڑا گیا۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ کوفہ والے بھی، اس میں بھی جواسیس کتنے تھے ہوں گے، جاسوس، جو سمجھیے عبید اللہ بن زیاد کے سائٹ میں ہو گئے، ورنہ آسان نہیں۔ اگر سب یہی آپ سوچیں اگر یہ کوفہ والے ان کے ساتھ ہوتے تو اتنے آسانی سے فوراً خبر پہنچ جائے اور گورنر تک پہنچ جائے اور قتل کرے، اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ بھی لالچ میں اور دنیا کی چکر میں یہ بھی اطلاع دے دیتے تھے، یہ بھی پہنچا دیتے تھے، اور یہی ہے حقیقت میں۔ بلکہ بعد میں کچھ لوگ وہ دوسرے لشکر میں ہو گئے جنہوں نے کہا تھا ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، الحسین رضی اللہ عنہ، وہ بلکہ ان کے خلاف انہوں نے جنگیں کی۔ المہم اب ادھر بھائیوں کچھ شک طاری ہونے لگا الحسین رضی اللہ عنہ کو، اور کچھ بدو نے بھی بتایا کہ کوفہ میں نہ کوئی گھس رہا نہ کوئی نکل رہا اس بیچ میں۔ اور بھی لوگوں سے انہوں نے، کچھ عربی قبائل تھے، مشورہ لے، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ نہیں جائیں، مناسب نہیں ہے۔ اس کا اور کیا معنی مطلب ہے؟ کوفہ میں کوئی گھس نہیں رہا نہ وہاں سے نکل رہا ہے، اور جن کو آپ نے بھیجا واپس نہیں آئے۔ بہرحال جب یہ قریب ہو گئے وہاں سے کربلا سے، تو ان کو اب خبر پہنچی کہ مسلم ابن عقیل اور ہانئ ابن عروہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے کوفہ والے ان کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے دھوکہ دے دیا، بلکہ اب ان کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ یہ اور بڑا مسئلہ۔ آپ الحسین رضی اللہ عنہ، اچھا تو ادھر الحسین رضی اللہ عنہ نے اب ادھر اپنے لوگوں سے کہا کہ جب دیکھا اب حقیقت یہ ہے اور ان کی تعداد بہت کم تھی، تو کہا آپ میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہ رہے ہیں، واپس ہونا چاہ رہے ہیں، وہ آزاد ہیں۔ اس لیے پلاننگ شروع میں کچھ اور تھی نا، کوفہ والوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہاں کتنے ہیں؟ چند لوگ ہیں، لڑنا ہے ہزاروں کے سامنے۔ تو ادھر کافی لوگ بھاگ لیے بھائیوں، کافی لوگ چلے گئے، ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ جمے رہے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب ادھر سے واپس ہو جاتے ہیں، جب حقیقت مسلم بن عقیل، ہانئ بن عروہ قتل کر دیے گئے، کوفہ والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، تو اب ادھر واپس ہو جاتے ہیں، ابھی بھی غنیمت ہے، ابھی بھی کوئی قریب نہیں ہوا، آمنا سامنا نہیں ہوا۔ انہوں نے مشورہ، یہ بھی اچھا مشورہ تھا، لیکن مسلم ابن عقیل یعنی آل عقیل، ان کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہم مسلم ابن عقیل کا بدلہ لے کر رہیں گے، یا تو جہاں انہی کا مصیر، ان کی موت ہوئی، ہم بھی وہی مزہ چکھیں گے۔ بہرحال انہوں نے اصرار کیا، تو اس طرح یہ آگے بڑھے۔ دوسری طرف سے 4000 کا لشکر جو جہاد کے لیے کہیں دیلم کی طرف، الرئی کی طرف نکل رہا تھا، ان کو عبید اللہ بن زیاد ان کی طرف بھیج دیا، جو سعد بن ابی وقاص کے لڑکے عمر تھے۔ اب آئندہ ذکر کروں گا کیا یہ عمر ابن سعد بن ابی وقاص، کیا انہوں نے کچھ حکمت اپنائی جس سے جنگ اور لڑائی سے اجتناب کیا،
یا پھر بھائیو ادھر کچھ اور مشیت اللہ تعالیٰ کی تھی، انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا آئندہ ملاقات میں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے، ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے، اور ہم سبھی کو بدعتوں سے نجات دے، اور اہل بدع، شیعہ، رافضہ کے گمراہ راستوں سے اللہ تعالی ہمیں نکالے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے پر چلائے، اور ہم سبھی کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔